اس میں کوئی شک نہیں کہ جلدی تدفین کا حکم ہے، لیکن انسان فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد اسے 15 20 گھنٹے جو ہے وہ گھر کے اندر رکھا جاتا ہے۔ میت کو فلاں رشتہ دار نہیں آیا، فلاں وارث نہیں آیا۔ اب فوت ہونے والا شام اگر 4-5 بجے فوت ہوتا ہے تو دوسرے دن 2-3 بجے اس کا جنازہ رکھا جاتا ہے۔ خود اندازہ کریں کہ کتنے گھنٹے جو ہے وہ میت کو گھر کے اندر رکھا جاتا ہے۔ پھر جب تدفین کے لیے لے جایا جاتا ہے، نماز جنازہ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد پھر وہاں پر یاد آتا ہے کہ نہیں جی میت کو جلدی تدفین کرنے کا حکم جو ہے وہ ہمارے مذہب، ہمارے دین نے دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے فوراً بعد اس کو غسل دیا گیا، فوراً بعد اسے کفن پہنایا گیا، فوراً بعد جو ہے وہ اسے بغیر کوئی وقت ضائع کیے جو ہے وہ اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی کہ جی شرعی طور پر یہ حکم ہے کہ جلدی تدفین کرنی چاہیے۔ اب وہاں پر اگر کوئی انسان جو ہے وہ نماز جنازہ کے بعد پھر دعا مانگنے کے لیے اصرار کرتا ہے کہ نہیں جی دعا ضروری ہونی چاہیے، دعا لازم فرض واجب نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر ایک میت کو تدفین کے لیے 15 سے 20 گھنٹے آپ گھر کے اندر رکھ کر وہاں پر رونا بین اور جو ہے وہ اس طرح کا ایک غیر شرعی عمل جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک رونے کا ایک ماحول جو ہے وہ بنا ہوتا ہے، بین کرنے کا ایک ماحول بنا ہوتا ہے، وہاں پر شریعت یاد نہیں آتی، لیکن جی فوراً تدفین کا حکم ہے۔ اگر کوئی انسان نماز جنازہ کے بعد دعا مانگتا ہے، مانگنی چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ نے قرآن کے اندر حکم فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ جی فلاں وقت کے اندر مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کام کے بعد اس کام سے پہلے مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے نبی کا جو فرمان علی شان ہے کہ سب سے زیادہ مقبولیت دعا کے لیے جو وقت اللہ کے نبی نے فرمائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جو آپ نے روایت فرمائی ہے کہ سب سے بہترین دعا اسمع، کہ سب سے زیادہ وقت دعا جو ہے وہ کب قبول ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فی جوف اللیل و دبر الصلاۃ المکتوبۃ، آدھی رات کے وقت پچھلے پیر جو دعا مانگی جاتی ہے اور فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر زیادہ مقبولیت کے درجے پہ جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو نماز جنازہ ہے یہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے، اور اس نماز کے بعد بھی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اسمع سب سے زیادہ مقبولیت کے درجے کے اوپر چلی جاتی ہے۔ صفیں توڑ کر الگ ہو کر وہاں پر کھڑے ہو کے نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن حکیم کا حکم ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، اتنی تحقیر کی جاتی ہے۔ لیکن نماز جنازہ کے بعد نہیں جی فوراً تدفین کا حکم جو ہے اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی کا زبانی طور پر قولی حدیث بھی موجود ہے جس کے اندر نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کا حکم ہے۔ آپ کی فعلی حدیث مبارکہ کہ آپ نے عمل مبارک کے ساتھ جو ہے وہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی ہے، اور جو لوگ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگتے یا دعا مانگنے کو جائز نہیں سمجھتے وہ کوئی ایک ضعیف سے ضعیف تر حدیثی لے کے آ جائے کہ جس میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنی۔ اب کوئی انسان اللہ نے قرآن کے اندر جو حکم بیان فرمایا ہے، مطلق حکم بیان فرمایا ہے، اس کو مقید نہیں کر سکتا۔ جو حکم عام بیان فرمایا ہے اس حکم کو خاص نہیں کر سکتا، اس لیے دعا مانگنے کا حکم حکم عام ہے، حکم مطلق ہے، اس کو خاص اور مقید کرنے کے لیے اسی لیول کی دلیل چاہیے ہوگی جس حکم کو آپ جو ہے وہ مقید اور خاص کر سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے صرف اپنی جماعت کو اس کے جو ہے وہ تشہیر کے لیے، اپنے آپ کی تشہیر کے لیے آپ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے غیر دین کو جو ہے وہ دین کے نام سے متعارف کرانا یہ جائز نہیں ہے، لیکن دین کو غیر دین بنا کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ دعا مانگنا یہ اللہ کا حکم ہے، دعا مانگنے سے جس کے لیے مانگی جاتی ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ نماز جنازہ کے بعد لازماً دعا مانگنی چاہیے، صفیں توڑ کر الگ ہو کر، تاکہ وہ نماز والی کیفیت نہ رہے، لیکن اتنا ضرور ہو کہ جتنے لوگ وہاں دعا کے اندر نماز جنازہ کے اندر شریک ہیں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اس مرحوم کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر مغفرت کی دعا ضرور مانگا کرے۔